السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح المنظومۃ البیقونیہ کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ بیان اس میں مصطلح حدیث کی دو اصطلاح کا ہے۔ ایک ہے عالی اور دوسرے کا نام ہے نازل۔ یعنی مصطلح الحدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے عالی اور ایک ہے نازل۔ تو سند کے رجال جس سند کے اندر کم ہو، یعنی راویوں کی تعداد کم ہو، وہ سند عالی کہلائے گی، بنسبت اس سند کے جس کے اندر راویوں کی تعداد زیادہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ نازل کہیں گے۔ راوی کی تعداد اگر زیادہ ہے تو اسے نازل کہیں گے، راویوں کی تعداد سند میں اگر کم ہے تو اسے عالی کہیں گے۔ مثال کے طور پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، گویا وہ ایک حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر لا رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچانے میں بیچ میں 4 لوگوں کا واسطہ آ رہا ہے، اور ایک دوسری سند لا رہے ہیں جس کے اندر امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 لوگوں کا واسطہ آ رہا ہے۔ تو جس سند کے اندر 4 راوی ہیں وہ سند عالی کہلائے گی، اور جس سند کے اندر 5 راوی ہیں وہ نازل کہلائے گی۔ یہی بیان آج ہے آپ کے سبق میں۔ تو اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اپنا شعر پیش کر رہے ہیں۔ قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ما قلت رجالہ علی، قل یقل قلیلاً کے معنی ہوتا ہے کم ہونا، اور قلت یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو کل ما قلت رجالہ علی کہ ہر وہ سند جس کے رجال کم ہوں، جس کے راوی کم ہوں، وہ بلند ہے، عالی ہے۔ وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ، اور اس کے الٹے، یعنی جس کے سند کے رجال زیادہ ہوں، کثرت لفظ استعمال کر لو، وہ کلو ما کثرت رجالہ نزلہ، یہ سمجھو شعر بن جائے گا۔ تو ہر وہ روایت جس کے سند کے رجال زیادہ ہو جائیں تو وہ نازل ہے۔ مصطلح الحدیث کی اصطلاح کے اندر وہ کیا ہے؟ نازل ہے۔ اس کو سند نازل کہیں گے اور اس کو سند عالی کہیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کل ما قلت رجالہ علی، ہر وہ سند جس کے رجال کم ہو وہ اعلیٰ بلند ہے، عالی ہے، اور اس کے الٹے کا مطلب جس کے سند کے رجال زیادہ ہو جائیں تو وہ نیچے ہے، گویا وہ نازل ہے۔ ہذان قسمان، یہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہذان قسمان من اقسام الحدیث، حدیث کی قسموں میں سے یہ 2 قسمیں شعر کے اندر ذکر کی گئیں۔ وَهُمَ الثَّالِثُ عَشَرُ وَالرَّابِعُ عَشَرُ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا النَّظْمِ، اور یہ 13ویں اور 14ویں قسم ہے ان قسموں میں سے، یہ 13ویں اور 14ویں نظم ہے ان نظموں میں سے جو ذکر کیا گیا ہے اس نظم کے اندر۔ یعنی نظم کی مطلب سطور کے اعتبار سے، اس کے تعداد کے اعتبار سے یہ 13ویں اور 14ویں قسم ہے نظم کے اندر۔ جیسے پہلی نظم کے اندر کتنی حدیثیں، کتنی اصطلاح ذکر کی، دوسرے کے اندر کتنی، تیسرے کے اندر کتنی، تو یہ گویا 13ویں اور 14ویں قسم ہے نظم کے اندر۔ تو کہا وَهُمَا الْعَالِي وَالنَّازِلُ، اور یہ دونوں اصطلاح کیا ہیں؟ عالی اور نازل۔ جس کے سند کے رجال کم ہوں وہ عالی ہے، اور جس کے سند کے رجال زیادہ ہوں وہ نازل ہے۔ وَعُلُوُّ الْإِسْنَادِ وَنُزُولُهُ مِنْ وَصْفِ الْإِسْنَادِ، کرے کہ اور سند کا بلند ہونا اور سند کا نازل ہونا، یعنی اس کا نیچے ہونا، پست ہونا، یہ سند کی صفتوں میں سے ہے۔ یعنی گویا یہ سند کی صفت ہے عالی ہونا اور نازل ہونا۔
वयनक़सिमुल वुलू इला क़िस्मैन, कह रहे हैं कि यहाँ उलू की यानी सनद आली की दो किस्में हो रही हैं। दो किस्में जिक्र की, एक आली एक नाजिल जिक्र किया। अब आली की दो किस्में बता रहे हैं कि आली सनद जो है वो दो किस्मों की तरफ मुनक़सिम हो रहा है। उलू के माने वही आली बुलंद होना। उलू व अददिन व उलू व सिफतिन, दो किस्म, एक है उलू अदद और एक है उलू सिफत। तो उलू अदद तो यही है जो आपके सामने पेश की गई, यानी जिसके सनद के रिजाल कम हो वो सनद आली है, वो उलू अदद है। या उलू है अददन, अल-उलू अददन व अदद के अतबार से आली है। अब इसकी दूसरी किस्म क्या है? उलू सिफतिन, यानी सिफत के अतबार से गोया बुलंद होना। तो सिफत के अतबार से बुलंद होना यही समझ लीजिए कि मान लिया कि दो सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी हदीस के ला रहे हैं, एक में रिजाल की तादाद क्या है? 3 है, और दूसरी सनद जो ला रहे हैं उसमें क्या है? रिजाल की तादाद 4 है। तो अदद के एतबार से पहली हदीस जो है, पहली सनद जो है वो आली हो जाएगी 3 वाली, और दूसरी सनद जो होगी 4 वाली वो नाजिल कहलाएगी। अब ये तो उलू अदद हुआ। और उलू सिफत कहते हैं कि मान लिया वो सनद जिसके अंदर रावियों की तादाद 3 है, लेकिन उसके अंदर मिसाल के तौर पर, वैसे बुखारी के रावी कोई भी ज़ईफ़ नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन मान लिया कि कोई सुनन के रावी, सुनन का मुहद्दिस है कि वो कोई अपनी सनद ला रहा है, बुखारी को छोड़ो, इसलिए कि उसके अंदर ज़ईफ़ है ही नहीं है रावी। तो अब सुनन का कोई मिसाल के तौर अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हैं कि कोई हदीस ला रहे हैं कि एक सनद से 3 आदमी हैं, 3 रावी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने में, और दूसरी के अंदर 4 हैं। लेकिन जो 4 वाली सनद है जिसको अदद के एतबार से नाजिल कहा जाएगा, और पहली वाली जिसमें 3 रावी हैं उसको अदद के एतबार से आली कहा जाएगा। लेकिन सिफत के एतबार से या मान लिया कि जिस सनद के अंदर 4 रावी हैं और तादाद के एतबार से ये सनद नाजिल है, लेकिन सिफत के एतबार से ये आली हो सकती है। कैसे? कि ये चारों के चार बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे के सिक़ा हैं, आदिल हैं, ज़ाबित है, यानी इनके अंदर किसी किस्म का ज़ौफ़ और नक़्स नहीं है। तो ये 4 होने के बावजूद आली ये सनद हो जाएगी बनिस्बत उस सनद के जिसके अंदर 3 भी रावी हैं, लेकिन उन तीनों के अंदर किसी एक के अंदर या 2 के अंदर या तीनों के अंदर कुछ कलाम किया गया है, उनके अंदर कुछ ज़ौफ़ है, कुछ खामियां हैं, तो वो अदद के एतबार से आली होने के बावजूद सिफत के एतबार से वो नाजिल हो जाएंगी, इसलिए कि उसके अंदर ज़ईफ़ रावी मिल गए। और यहाँ 4 के अंदर सब सिक़ा आदिल ज़ाबित है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, तो ये नाजिल होने के बावजूद भी सिफतन आली होगी। यह है सिफत जिसका ज़िक्र नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा बैक़ूनी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं किया है, ये सारे बता रहे हैं। तो करें कि वयनक़सिमुल वुलू इला क़िस्मैन, उलू यानी आली सनद एक तकसीम हो रही है 2 किस्मों की तरफ। उलू अदद वो हुआ मा अर्रफ़हुल मुअल्लिफ़ बिक़ौलिही मा क़ल्लत रिजालुहु, और यही वो तारीफ़ है जो तारीफ़ मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस कौल से किया है कि जिसके रिजाल कम हों, जिस सनद के रिजाल कम हो वो क्या है? आली है अदद के एतबार से। फ़कुल्लु मा क़ल्ल रिजाल सनद फ़ीह फ़हुव आलिम, हर वो सनद जिसके अंदर सनद के रिजाल कम हो तो वो आली होगी। वकुल्लु मा कसुर रिजाल सनद फ़ीह फ़हुव नाज़िल, और हर वो सनद जिसके अंदर सनद के रिजाल जो हैं वो ज़्यादा हो जाए तो वो नाजिल होगी। वज़ालिका लिअन्ना इज़ा क़ल्ला अददुर रिजाल, और ये आली और नाजिल होना इस वजह से कि जब रिजाल की तादाद कम होगी तो वास्ते भी कम हो जाएंगे अल्लाह के रसूल तक पहुँचने में। वकुल्लमा क़ल्लतिल वसाइत ज़ौफ़ इस्तेमालुल ख़ता, और जब जब वास्ते कम होंगे तो गलती के
احتمال اور امکانات وہ کمزور ہوں گے۔ بھئی 3 آدمی ہیں تو 3 آدمی میں خطا کا کئی امکان ہے، بھئی 3 ہی ہیں، چلو وہ تینوں پاک صاف ہے، لیکن 4 ہو گئے تو اب اس کے اندر بھی خطا کا امکان بڑھ گیا، وہ 3 ہے اس کے اندر بھی خطا کا امکان ہے، لیکن اب 4 ہو گئے تو اس کے اندر بھی خطا کا امکان ہو گیا۔ گویا انسان جو ہے وہ خطا اور غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو جب 3 راوی تھے تو خطا 3 کے اندر ممکن تھا، اب جب 4 ہو گئے تو وہ خطا بڑھ کر 4 کے اندر ممکن ہو گئی، 5 ہو گئے تو گویا خطا کا دائرہ بڑھتا گیا، اب 5 لوگوں کے اندر خطا کا امکان ہو گیا تو امکان کا دائرہ گویا بڑھ گیا، جی تو بڑھ گیا تو وہ نازل ہو جائے گی سند، اور جس میں کم رجال تھے تو خطا کا امکان بھی صرف 3 ہی کے اندر تھا تو وہ عالی ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ذالک، وہ اس وجہ سے کہ جب رجال کی تعداد، راویوں کی تعداد کم ہوگی تو واسطے کم ہوں گے، اور جب واسطے کم ہوں گے تو غلطی کا امکان بھی کیا ہوگا؟ کم ہوگا، کمزور ہوگا۔ وَيَتَّضِحُ هَذَا بِالْمِثَالِ، اور واضح ہو جائے گی یہ چیز مثال کے ذریعے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّوَاةُ، ابھی مثال دے رہے ہیں، مثال سے واضح کر رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرُّوَاةُ زَائِدًا عَنْ عَمْرٍ عَنْ بَكْرٍ فَالْخَطَأُ يَحْتَمِلُ فِي الْأَوَّلِ وَيَحْتَمِلُ فِي الثَّانِي وَيَحْتَمِلُ فِي الثَّالِثِ، کہ جب راوی زید ہو اور اس نے روایت کیا ہو عمر سے اور عمر نے روایت کیا ہو بکر سے، تو خطا کا امکان اور احتمال یہاں پہلے کے اندر ہے اور دوسرے کے اندر بھی احتمال رکھتا ہے اور تیسرے کے اندر بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی خطا کا امکان اور احتمال اب 3 کے اندر ہے۔ فالاحتمالات ثلاثۃ، تو یہاں غلطی کے احتمالات کی تعداد 3 ہوئی، 3 جگہ وہ غلطی کا امکان ہوا۔ وَإِذَا كَانُوا زَائِدًا عَنْ عَمْرٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ صَارَ عِنْدَنَا 5 احتمالات، اور جب راوی زید ہو گئے، انہوں نے عمر سے روایت کیا، انہوں نے بکر سے، انہوں نے خالد سے، انہوں نے سفیان سے، تو ہمارے نزدیک یہ 5 احتمال ہو گئے، یعنی 5 آدمیوں کے اندر خطا کا امکان ہو گیا، تو گویا احتمالات کا دائرہ اب 3 سے بڑھ کر 5 تک پہنچ گیا، تو گویا جتنے سند کی تعداد بڑھے گی احتمالات اور خطا کا امکان بھی بڑھے گا۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كُلَّمَا قَلَّ احتمال الخطأ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقَبُولِ، اور یہ بات معلوم ہے کہ جب غلطی کا امکان اور احتمال کم ہوگا تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی وہ حدیث، جتنے زیادہ غلطی کا امکان ہوگا اتنے وہ قبولیت کے درجے سے دور ہوگی، مقبول ہونے سے دور ہوگی۔ تو اسی لیے جس کے رجال کم ہوں گے وہ سند عالی ہوگی، اور جس کے سند زیادہ ہو جائیں گے راوی وہ سند نازل ہوگی۔ فَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ بِسَنَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاوِي 5 وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاوِي 3 فَالثَّانِي هُوَ الْعَالِي، کہنے پس جب ایک حدیث روایت کی گئی ایک ایسی سند سے کہ اس سند اور راویوں کے درمیان 5 واسطے ہیں، اور یہی حدیث دوسرے سند سے روایت کی گئی تو اس کے اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہیں، 3 رجال ہیں، 3 راوی ہیں، فالثانی هو العالی، تو یہ 3 والی جو روایت ہے، 3 والی سند جو ہے یہ عالی ہو جائے گی، اور پہلی جس کے اندر 5 واسطے ہیں، 5 راوی ہیں، وہ نازل ہو جائے گی۔ لِأَنَّ احتمال الخطأ فی الثلاثة اقل من احتمال الخطأ فی الخمسہ، اس لیے کہ 3 کے اندر خطے کا احتمال یہ کم ہے 5 کے اندر خطا کے احتمال سے، تو جتنے راوی بڑھیں گے اتنے ہی گویا خطا کے امکان کا دائرہ بھی بڑھے گا، لہذا وہ سند عالی نہیں ہوگی بلکہ نازل ہو جائے گی۔ وَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ عُلْوِ الْإِسْنَادِ عَدَدًا أَنْ يَكُونَ أَصَحُّ مِنَ النَّازِلِ، اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا عدد کے اعتبار سے سند کے عالی ہونے سے اس حد نازل، پھر سے وَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ عُلْوِ الْإِسْنَادِ عَدَدًا أَنْ يَكُونَ أَصَحُّ مِنَ النَّازِلِ، اور کیا سند کے عدد کے اعتبار سے کسی سند کا عالی ہونا یہ گویا زیادہ صحیح ہوگی نازل حدیث سے، یعنی وہ سند کے اعتبار، سند کی تعداد کے اعتبار سے ایک حدیث کیا ہے؟ عالی ہے، سندن عالی ہے، اور دوسری نازل ہے،
تو کیا یہ اعلی سند کا ہونا یہ گویا اس کی صحت کی دلیل ہوگی، یا نازل حدیث ہی گویا اس سے اوپر ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، اور یہ ضعیف ہو سکتی ہے جو اعلی سند کے اعتبار سے؟ ایک سوال ہے، حل یلزم من علوی سند، کیا عدد کے اعتبار سے سند کے بلند ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ حدیث نازل سند سے زیادہ صحیح ہو جائے؟ پھر سے، کیا تعداد کے اعتبار سے سند کے عالی ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہو نازل والی سند سے؟ نقول ہو، ہم کہیں گے لا یلزم ذالک، ہم کہیں گے یہ لازم نہیں آئے گا کہ سند کا عالی ہونا تعداد کے اعتبار سے یہ نازل سے زیادہ صحیح ہونے کو لازم نہیں کرے گا، بلکہ نازل حدیث ہی گویا عالی والی سند سے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے۔ نقول ہم کہیں گے لا یلزم ذالک، یہ لازم نہیں آئے گا، لأن ھذا العدد عدد القلیل من الرواة قد یکون الرواة فیہ ضعفاء، اس لیے کہ یہ کم تعداد والی سند جو ہے، کم راویوں والی سند جو ہے، یہ کبھی اس کے اندر راوی جو ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں۔ مان لیا 3 ہی راوی ہیں کہ اس میں کوئی ایک ضعیف ہے، 2 ضعیف ہیں یا تینوں ضعیف ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْعَدَدِ الْكَثِيرِ الرُّوَاةُ فِيهِ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ، اور زیادہ راویوں والی، زیادہ تعداد والی سند کے اندر کیا ہے، سب کے سب ثقہ ہوں، یہ ممکن ہے سب ثقہ ہوں چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہوں، لیکن جس کے اندر کم ہے اس کے اندر 1 2 یا تینوں ضعیف ہوں، تو فلا یلزم من الاسناد عددا ان یکون العالی اصح، تو سند کے عدد کے اعتبار سے عالی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ عالی سند والی حدیث صحیح بھی ہو، زیادہ صحیح ہو، نازل سے زیادہ صحیح ہو، یہ لازم نہیں آئے گا۔ لأن اعتبار لأن اعتبار الرجال امر مهم، کیوں؟ اس لیے کہ رجال کا یعنی راویوں کا اعتبار کرنا یہ بہت اہم معاملہ ہے، تعداد زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ راویوں کے حالات کا اعتبار کرنا یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ راویوں کی حالات ہے کیسی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس لیے تعداد کے اعتبار سے اگرچہ گویا کم ہیں رجال، سند کے رجال، سند کے راوی، لیکن ان کے اندر اگر ضعف ہے تو عالی ہونے کے باوجود یہ جو ہے صفتاً عالی نہیں رہ جائے گی یہ سند، بلکہ صفتاً وہ سند عالی ہو جائے گی جو نازل ہے عدد کے اعتبار سے، لیکن اس کے راوی عادل، ضابط اور ٹھوس ہے، صفت کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے اس کم عدد والی سند سے۔ تو وہ زیادہ عدد والی روایت جو ہے اگرچہ وہ عدداً نازل ہے لیکن صفتاً وہ عالی ہو جائے گی اور اسی کو عالی مانا جائے گا۔ اچھا، تو یہ تو ابھی سند کے اعتبار سے، سند کی تعداد کے اعتبار سے یہ عالی بتایا، اب کہتے ہیں صفت کے اعتبار سے عالی، کہتے ہیں ولو صفت وذالک یکون رجال السند اثبت فی الحفظ والعدالت من السند الاخر، اور وہ سند کے صفت کے اعتبار سے عالی ہونا وہ یہ ہے کہ سند کے رجال جو ہیں وہ حفظ اور عدالت کے اندر دوسری سند سے زیادہ ٹھوس ہوں، زیادہ مضبوط ہوں۔ کیا ہو کہ سند کے رجال اگر زیادہ ہیں، عدداً یہ سند کیا ہے
نازل ہے، لیکن اس کے صفات پہلی والی جو عدد کے اعتبار سے عالی ہے اس کے رجال سے زیادہ ٹھوس ہیں، تو یہ دوسری والی جو عدد نازل ہے صفت کے اعتبار سے یہ عالی ہو جائے گی۔ مثال ہو، اس کی مثال اذا روی الحدیث من طریق عدد رجالی ثلاثۃ۔ ہمارا خیال ہے کہ آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیں، اس لیے اگر پورا پڑھانے کی کوشش کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا اور سبق مشکل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آج کا سبق بس اتنا ہی، اور یہ اولویہ صفت جو ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کل سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔